سفر المظفر کے حوالے سے تو وضاحت بہت سارے ہیں، لیکن زیادہ تر جو اگر کوئی عاملین کرنا چاہتے ہیں تو وہ دعا حزب البحر کا زکوٰۃ ادا کریں اس مہینے کے اندر۔ اب 6، 7، 8 بھی ہے اور 7، 8، 9 بھی ہے، جو جیسے کرنا چاہے۔ اگر کسی کا 6 نکل جائے تو وہ 7 سے شروع کر دے، یہ لیکن یہی دن ہے 4، اس میں اس کی زکوٰۃ ادا کر لے 120 مرتبہ روزانہ پڑھ کے۔ اور یہ 120 مرتبہ اس کو پڑھنی ہے ایسے کہ آج مغرب سے لے کے کل عصر تک 120 بار پڑھ لے۔ تو جس طرح سہولت ہو اس کو جتنی نشستوں میں پڑھنا چاہے وہ پڑھ لے۔ اگر موقف ہو کے پڑھے تو احرام باندھ کے پڑھے، اور احرام باندھ کے پڑھتا ہے تو زکوٰۃ کبیر ادا ہو جاتی ہے اس کی۔ اور تمام ترک جلالی جمالی کرے، روزہ رکھے اس میں، تو اور زیادہ یہ بابرکت ہو جاتی ہے اور بہت اچھا وظیفہ ہو جاتا ہے۔ اب جو لوگ حزب البحر کرنا نہیں چاہتے وہ ان ایام میں سورہ مزمل کر سکتے ہیں، 6، 7، 8 میں یا 7، 8، 9 میں۔ اور سورہ مزمل کی تعداد یہ ہے کہ 121 مرتبہ روزانہ 3 دن تک 363 بار پڑھ لیں۔ اگر ترک کر کے پڑھیں تو پورے سال کے لیے عامل ہیں، اور روزانہ پھر اس کو 3 بار، 5 بار، 7 بار یا 11 بار اپنے ورد میں رکھیں تو پورے سال کے لیے کفایت کرتی ہے اور بہت پریشانیوں سے محفوظ کرتی ہے۔ روزے رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے، حاجات پوری ہوتی ہیں، مرادیں پوری ہوتی ہیں اس کے پڑھنے سے۔ اس میں احرام بنے گا؟ اس میں احرام کی ضرورت نہیں ہے، اور ترک صرف کر لے۔ اگر کمبل اڑ کے کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو وہ افضل ترین ہے، اچھا ہے۔ بزرگوں نے اس کو بالکل اچھا فرمایا ہے کہ اگر کوئی کمبل اڑ کے سورہ مزمل کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے 3 دن کی تو وہ پورے سال کا عامل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ سورہ یاسین بھی پڑھی جاتی ہے اس میں۔ اگر ہم سورہ یاسین 3 دن کے اندر 131 مرتبہ پڑھیں، تعداد مقرر کر لیں، لیکن 3 دن کے اندر 131 کو پورا کر لیں تعداد اس کی، تو پورے سال کے لیے سورہ یاسین کا عامل بھی ہو جاتا ہے آدمی، اور بہت برکت والی چیز ہے پھر اس کے لیے۔ اور اس ماہ کی 13 تاریخ کو خاص طور پہ صدقہ کرے اپنے گھر والوں کا، اپنے اہل و عیال کا، تو پورے سال بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جو بھی اس کے حسب توفیق ہو، کم سے کم اتنا ہو ضرور کہ 1.25 سیر اناج کے قریب یا اس کے قریب پیسے، یا اتنا اناج کسی غریب کو دے دے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے علاوہ 3 دن کے اندر سورہ فاتحہ کا بھی ایک چلہ ہوتا ہے، جو ابوالعلائی خاندان میں بھی ہے۔ تو اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ 360 مرتبہ 3 دن تک پڑھے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ 700 مرتبہ 3 دن تک پڑھے، یعنی روزانہ 700 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد 7 مرتبہ روزانہ اپنے ورد میں رکھے، تو ہر طرح کی بلاؤں سے، پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ کر دیتا ہے، اور سال بھر کے لیے اس کا عامل ہو جاتا ہے آدمی۔ اور 3 روزے رکھے، اور 3 دن کے بعد حضرت سیدنا امیر اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ختم دے، تو یہ بہت بہترین وظیفہ ہے سورہ فاتحہ کا اس میں۔ اسی طریقے سے 13، 14، 15 اس ماہ کی آیت کتب شمالی کا وظیفہ کرے، اور 1002 مرتبہ 3 دن میں ان آیتوں کو پڑھیں، آیت کتب شمالی بھی اور آیت کتب جنوبی بھی۔ اگر یعنی کہ کوئی شخص سورہ فتح کی آخری آیت کتب جنوبی کہلاتی ہے، 1002 مرتبہ پڑھے 3 دن میں، تو آیت کتب جنوبی کی بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 154 جو آیت کتب شمالی کہلاتی ہے، اس کو اگر 3 دن میں کرے تو اس کا بھی عامل ہو جاتا ہے۔ لیکن جو بھی چلے کی نیت سے جب آدمی اگر کرے تو اس میں وہ پرہیز کرے، ترک جمالی جلالی کرے، اور اگر چلے کی نیت سے نہ کرے، صاحب ورد ہونے کی نیت سے کرے، تو پھر کوئی پرہیز کی ضرورت نہیں ہے اس میں، اس کو وہ بغیر پرہیز کے بھی کر سکتا ہے۔
اس کو. تو یہ 3-4 وظائف ایسے ہیں کہ بہت اچھے ہیں، سریع الاثر ہیں اور سریع تاثیر ہیں. اچھا میاں، یہ جیسے حزب البحر کا چلہ ایک تو ہم لوگ کر لیتے ہیں یہاں پہ گھروں میں بیٹھ کر، اور ایک طریقہ وہ بزرگوں نے بتایا کہ دریا کے کنارے بیٹھ کے کریں، تو اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دریا کے کنارے بیٹھ کے کرنے کے لیے جو چلہ دریا بتایا گیا ہے، تو اس کو اصل میں پانی سے ایک نسبت ہے، اور جب یہ عطا ہوئی تھی تو پانی کے اندر ہی تھی، سمندر میں. تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دریا کے کنارے اس کی زکوٰۃ ادا کرنا یا سمندر کے کنارے اس کی زکوٰۃ ادا کرنا اس کی تاثیر کو 10 گنا بڑھا دیتا ہے. یا ظاہری طور پر کوئی موکلوں کا ظہور ہوتا ہے یا اس قسم کا کوئی معاملہ ہوتا ہے؟ دیکھیں، جب ہم کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں، کوئی عمل پڑھتے ہیں، کوئی ایسی دعا پڑھتے ہیں، تو اس میں روحانیت کا نزول تو ہوتا ہے، چاہے ظاہری ہو چاہے باطنی ہو. لیکن اگر ہم کوئی ویرانہ وغیرہ یا دریا کنارہ وغیرہ، سمندر کنارہ وغیرہ جب دیکھ کر تخلیہ میں خلوت میں پڑھتے ہیں، تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس کے فرشتے یا اس کی روحانیت یا اس کے موکلان یا اس کی اجنہ، اس کے آوان وغیرہ وہ عامل سے ملاقات کرنے آتے ہیں اور سے ملاقات کرتے ہیں. اور بعض بزرگان دین تو فرماتے ہیں کہ وہ ان سے ان کی حاجت تک پوچھتے ہیں کہ تمہاری کیا حاجت ہے، اور پھر وہ ان سے دوستی، پیار محبت کا رشتہ قائم کر لیتے ہیں. لیکن ایسا عمل کرنے کے لیے کسی شیخ کی نگرانی میں ہی کیا جائے، ورنہ تو اس کی رجت ہونے کا، خوف سے پاگل ہونے کا، ڈر سے، ویسے اس سے آدمی کا کوئی رجت نہیں ہوتی اس کی کسی پہ، لیکن چونکہ اپنے اندر کا خوف ہوتا ہے آدمی کا، وہ ڈر جاتا ہے، خوف کھا جاتا ہے، ایک نفسیاتی اثر ہو جاتا ہے اس پر، تو اس وجہ سے. لیکن اجازت دینے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کے ڈر اور دہشت نہیں رہتی. اور پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے آدمی کو ایک قلبی اطمینان بھی ہوتا ہے کہ میں نے کسی اجازت سے پڑھ رہا ہوں میں، تو وہ قلبی اطمینان بھی اس کے لیے بڑا فائدہ مند ہوتا ہے. اور جب اپنی مرضی سے پڑھتا ہے تو آدمی شک و شبے میں مبتلا رہتا ہے کہ پتہ نہیں میرا ہوا نہیں ہوا عمل. تو یہ شک و شبہ بھی عملیات کے اندر اور اعمال کے اندر اور روحانیت کے اندر سب سے بڑی خرابی اور عیب ہے. اگر عمل میں کوئی چیز عیب ڈالتی ہے، یعنی کامیابی نہیں ہونے دیتی ہے، تو وہ شک و شبہ ہے. کہ جب آدمی شبہ سے کرتا ہے کہ پتہ نہیں میں کر رہا ہوں تو کامیاب ہوں گا یا نہیں ہوں گا، یہ شبہ سب سے بڑا عیب ہے. جب آدمی کوئی کام کرے تو یقین کے ساتھ پڑھے.